اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین، بے شک متقی لوگوں کے لیے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، جنات النعیم باغات ہیں نعمتوں والے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ قریشی یہ سمجھتے تھے کہ انہیں جو خوشحالی حاصل ہے تو ان کے مشرکانہ مذہب میں سچائی ہے، اور آخرت میں ہم کو اٹھایا بھی گیا تو ہمارا انجام اچھا ہوگا۔ ان کی اس غلط فہمی کا رد آگے بھی مزید آیتوں میں چلے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ نعمتوں والی جنت متقین کے لیے ہے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا بھلا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح؟ مسلمین سے مراد جو اللہ کے حکم پر سر جھکا دے، جو مطیع ہو۔ کیا اللہ اس مطیع شخص کو، اس شخص کو جو اللہ کے حکم پر سر جھکا دے، اس کو مجرموں کی طرح کر دے گا؟ اور مجرم وہ جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تم کو، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اچھے اور برے دو طرح کے لوگ ایک جیسے ہو جائیں؟ اب یہاں پر سوالیہ انداز ہے، لیکن یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ ام لکم، یا تمہارے لیے، کتابن کوئی کتاب ہے، فیہ جس میں، تدرسون تم پڑھتے ہو۔ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ دلیل ہو؟ کیونکہ عقل تو اس بات کو نہیں مانتی کہ فرما بردار کو نافرمان جیسا کر دیا جائے گا، عقل تو اس بات کو نہیں مانتی۔ تو کیا تمہارے پاس کتاب ہے جس میں یہ دلیل ہے؟ ان لکم، بے شک تمہارے لیے، فیہ اس میں یعنی آخرت میں، لما تخیرون، البتہ وہ ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ کیا آخرت میں تمہارے لیے جو تم پسند کرتے ہو وہ ملے گا؟ اس بات کی کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ ام لکم، یا تمہارے لیے، ایمان کوئی عہد ہے، علینا ہم پر یعنی اللہ کے ذمے، بالغتن باقی رہنے والی، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ کیا تمہارے پاس کوئی عہد ہے اللہ کی طرف سے جو پورا ہوگا؟ ان لکم، بے شک تمہارے لیے، لما تحکمون، البتہ وہ ہے جو تم فیصلہ کرو گے، یعنی تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم حکم لگاؤ گے۔ سلہم، پوچھو ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں، ایہم، کون سا ان میں سے، بذالک زعیم، ساتھ اس کے ضامن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کون اس بات کا ضامن ہے، یعنی ان وعدوں کو پورا کرنے کی کس نے ذمہ داری لی ہے؟ ام لہم، یا ان کے لیے، شرکاء، کچھ شریک ہیں، فلیأتو، پس چاہیے کہ لے آئیں، بشرکائہم، اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر ہیں وہ سچے۔ اگر ان کے پاس کوئی شریک ہیں جو کل قیامت کے دن ان کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ لے آئیں ان کو۔ جیسے کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ قریشی یہ سمجھتے تھے کہ انہیں جو خوشحالی حاصل ہے، جو ان کو اتنی فراوانی حاصل ہے، تو ان کے مشرکانہ مذہب میں سچائی ہے، اور آخرت میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اٹھائے بھی گئے تو ہمارا انجام بہت اچھا ہوگا۔ ان کی غلط فہمی کا رد مکمل طور پر آیت نمبر 37 سے 41 تک چل رہا ہے۔ ان آیات میں 3 طرح سے ان کی اس بات کا رد کیا گیا ہے۔ پہلا رد ان کو یہ کہہ کر کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی الہامی کتاب کی دلیل ہے؟ دوسرا ان کی بات کو اس طرح رد کیا گیا یہ کہہ کر کہ کوئی عہد لے رکھا ہے تم نے، کیا تمہارے پاس کوئی حلف نامہ ہے جو پورا ہوگا؟ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ کیا کوئی معبود تمہیں بچائے گا؟
اگر آپ آیت 37 سے آنورڈز دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی الہامی کتاب کی دلیل ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک تمہارے لیے آخرت میں البتہ وہ ہے جو تم پسند کرتے ہو. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارے پاس کوئی عہد ہے جو پورا ہونے والا ہے کل قیامت کے دن؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد نامہ لے رکھا ہے کہ اللہ تم کو سزا نہیں دے گا؟ ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے البتہ وہی ہوگا جو تم فیصلہ لگاؤ گے. سلہم ایہم بذالک زعیم، اس وعدے کا ضامن کون ہے؟ پوچھو ذرا ان سے. ام لہم شرکاء، یا ان کے پاس کوئی شریک ہیں، کوئی معبود ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم، تو لے آئیں اپنے معبودوں کو. ان کانوا صادقین، اگر یہ اپنے کہنے میں سچے ہیں تو. تین طرح سے ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا، ان کی اس غلط فہمی کا رد کیا گیا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف، جس دن کھول دیا جائے گا، عن ساقٍ پنڈلی سے، ویدعون، اور وہ بلائے جائیں گے، الی السجود، طرف سجدوں کے، فلا یستطیعون، تو وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا تو مومن مرد اور عورت سجدے میں گر جائیں گے، جبکہ منافق مردوں اور عورتوں کی پیٹھیں تختے کی مانند ہو جائیں گی، اور وہ بہت کوشش بھی کریں گے کہ سجدہ کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کبھی سجدہ کیا ہی نہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کو سجدہ کریں گے، اور صرف وہ شخص باقی رہ جائے گا جو دنیا میں دکھلاوے اور ناموری کے لیے سجدہ کرتا تھا. وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پیٹھ ایک تختے کی مانند ہو جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور دکھاوے کی نماز تو منافق پڑھتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر قوم جس کی پرستش کرتی تھی اس کے پیچھے چلی جائے، تو سلیب والے سلیب کے پیچھے، بتوں والے بتوں کے پیچھے، اور دوسرے معبودوں والے اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے. صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ نیک ہوں یا بد ہوں. اور کچھ بچے کچے اہل کتاب رہ جائیں گے. اللہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی ہے جسے تم پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے پنڈلی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کو سجدہ کریں گے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اس نشانی کو ہر مومن شخص جانتا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر پھر جواب بھی دے گا، کیونکہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان جو نشانی ہے وہ پنڈلی ہے. اسی کا ہی ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں یوم یکشف عن ساق، جس دن کھول دیا جائے گا پنڈلی سے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ بلائے جائیں گے طرف سجدوں کے، فَلَا يَسْتَطِعُونَ، تو وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے. یوم یکشف عن ساق سے کچھ مفسرین نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ جس دن حقائق سے پردہ ہٹ جائے گا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا تو پھر دوسرے معنی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہاں اس آیت میں آپ تھوڑا سا غور کریں تو سجدہ کرنے کی استطاعت چھین لی گئی. جس کو دنیا میں سجدہ کرنے کی عادت نہ ہو تو پھر وہ آخرت میں بھی اللہ کو سجدہ نہ کر سکے گا. ویسے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ بہت مشکل ایکسرسائزز کرتے ہیں اور اپنی باڈی کو فلیکسیبل رکھتے ہیں، لچک دار رکھتے ہیں. جتنی بھی لچک دار باڈی ہو، جسم ہو، کل قیامت کے دن اس کی لچک ختم کر دی جائے گی. اگر اس نے خلوص کے ساتھ دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن
وہ اللہ کی اس پنڈلی کے ظاہر ہونے پر بھی سجدہ نہیں کر سکے گا. وہ چاہے گا کہ سجدہ کرے پر کر نہیں سکے گا. خاشعتن نیچی ہوں گی ابصارہم ان کی نگاہیں، ترہقہم چھا رہی ہوگی ان پر ذلتن ذلت، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی. اس کی وجہ کہ وہ شرمندہ ہوں گے اور ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، کیونکہ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مجرمین ہے، اسی لیے ان کو ندامت اور شرمندگی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا اور تحقیق تھے وہ یدعون بلائے جاتے الی السجود سجدوں کی طرف، جب وہ بلائے جاتے تھے سجدوں کی طرف، وَهُمْ سالمون حالانکہ وہ صحیح سلامت تھے. یعنی دنیا میں ان کو جب سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، جب ان کی کمروں میں کوئی تکلیف نہیں تھی، ان کی کمرے کوئی تختہ نہیں بنی تھی، تب وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. تو کل قیامت کے دن سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو کر نہ سکیں گے. فذرنی پس چھوڑ دو مجھ کو، ومن یکذب بہذا الحدیث اور جو کوئی جھٹلاتا ہے اس بات کو، جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. یعنی اللہ کو اور برا کرنے والوں کو چھوڑ دو، اللہ ان سے خود نمٹ لے گا. سنستدرجہم ان قریب ہم آہستہ آہستہ کھینچیں گے ان کو، یعنی بتدریج پکڑیں گے، ایسی مہلت کے ساتھ پکڑیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اللہ کی پکڑ آ جائے گی. من حیث لا یعلمون جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے. یعنی ان کو اپنی کامیابیوں میں گم رہنے دو، یہ دنیا میں بے شک مگن رہیں، اللہ ان کو دھیرے دھیرے پکڑے گا اور وہاں سے پکڑے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتے ہوں گے. من حیث لا یعلمون جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے، وہاں سے اللہ کی پکڑ آئے گی. وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کے لیے، کیونکہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ کب ان کی پکڑ آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. نافرمانی کے باوجود بھی اگر کسی کی پکڑ نہیں ہو رہی تو اس کو ڈھیل ملی ہوئی ہے. ان کیدی متین بے شک میری تدبیر بہت پختہ ہے. قید کہتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کے لیے خفیہ چال چلنا، اور یہ لفظ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی تدبیر کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور یہ بھی اللہ کی تدبیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ان کے خلاف بہت زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تسألہم یا تم سوال کرتے ہو ان سے اجرن کسی اجر کا، فہم تو وہ من مغرم تاوان سے مثقلون دبے جا رہے ہوں. خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ڈانٹا ان کو جا رہا ہے. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی تکذیب کرتے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اجر مانگتے ہیں، کوئی معاوضہ مانگتے ہیں جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہوں. ام عندہم الغیب یا ان کے پاس کوئی غیب ہے، فہم یکتبون تو وہ لکھ رہے ہیں. یا تو ان کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ لکھتے جاتے ہیں، یعنی ان کے سامنے سے کیا غیب کا پردہ ہٹا دیا گیا ہے اور اس غیب کے پردے کو ہٹا کر انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اللہ کا رسول نہیں ہے. آخر ان کی سخت مخالفت کی کوئی تو معقول وجہ ہونی چاہیے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اجر مانگتے ہیں؟
کیا ان کے پاس کوئی غیبی علم ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. تو اب وہ ایمان تو نہیں لا رہے، وہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں. تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فاصبر، بس صبر کرو ان مخالفتوں میں، ان حالات میں آپ کو صبر کرنا ہے. لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے. یعنی مکی دور میں آپ صبر کرتے رہیے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، یعنی ہجرت کا حکم نہ مل جائے. ولا تکن، اور نہ آپ ہوئیے گا کا صاحب الحوت، مانند مچھلی والے کے. مراد یونس علیہ السلام ہے. دیکھو یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہونا. اذ نادا، جب اس نے پکارا، وہو مکظوم، حالانکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا. مچھلی والے سے مراد یہاں پر یونس علیہ السلام ہے. انہوں نے اپنے رب کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، اور اس حسن ظن کی بنا پر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہیں کرے گا. لیکن جیسے ہی وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے اور کشتی میں بیٹھے، وہ کشتی بہت زیادہ بھری ہوئی تھی. جیسے ہی وہ سمندر میں گئی وہ ڈولنے لگی، اور پھر قرآن اندازی کی گئی کہ کون ہے جو کشتی سے کودے گا. پھر وہ سارا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ 3 بار قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور پھر ان کو کودنا پڑا، اور مچھلی نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا. اور اسی ساری کیفیت کا ذکر اس حصے میں کیا جا رہا ہے. اذ نادا وہو مکظوم، جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. مکظوم کاف غامیم سے ہے. غم اور غصے سے سانس کی نالی تک بھرا ہونا اور اظہار نہ کرنا. بہت سارے غم تھے حضرت یونس علیہ السلام کو. ایک غم تو ان کو یہ تھا کہ قوم ایمان نہیں لائی. دوسرا غم یہ تھا کہ اللہ کے وعدہ عذاب پر بھی عذاب نہیں آیا تھا. تیسرا ان کو غم یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ گئے تھے. پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم تھا. پھر ان سب غموں اور صدموں کا علاج انہوں نے اللہ کی تسبیح سے کیا، استغفار سے کیا، اور مچھلی کے پیٹ میں ہی انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا، جس کا ذکر سورہ انبیاء آیت 87 میں آتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا، اگر نہ ہوتی یہ بات، ان تدارکہ، کہ پالیا اس کو نعمت من ربی، ایک نعمت نے اس کے رب کی طرف سے. اگر اللہ کی رحمت ان کے شامل حال نہ ہوتی اور اللہ ان کی توبہ قبول نہ کرتا، لنبذ بالعراء، البتہ پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں، وہو مذموم، حالانکہ وہ مذموم ہوتا. تو مچھلی انہیں کسی ویران میدان میں پھینک آتی، اس حال میں کہ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے مذموم ہوتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان پر رحم کرتے ہوئے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساحل سمندر پر اگل دے. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، تو چن لیا اس کو اس کے رب نے، فَجَعَلَهُ، تو بنا دیا اس کو، مِنَ الصَّالِحِينَ، صالح لوگوں میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے صبر کرنا ہے، اور جب تک آپ کو ہجرت کا حکم نہیں آ جائے تب تک آپ ہجرت مت کیجیے گا. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کا انتظار کرتے رہے، اور جب تک ہجرت کا حکم نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی. خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کو پھر چن لیا.
اور ان کو صالح لوگوں میں سے بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ مجھے یونس بن متا سے بہتر قرار دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا کہ اب آپ کی قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ یہ تو طے شدہ بات تھی، اور عمومی طور پر یہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی عذاب آنے کا نبی کو بتا دیا جاتا تھا، اس کے فوراً بعد اس کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ بس یہ حکم ابھی تک آیا نہیں تھا، اور وہ حسن ظن رکھتے ہوئے کہ اگر میں چلا بھی جاؤں گا تو ویسے بھی میں نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ میری گرفت نہیں کرے گا۔ لیکن خیر جیسے ہی کشتی میں 3 بار ان کا نام نکلا نا، تبھی ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ غلطی کر گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے ان غموں سے خود کو نکالنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ تسبیح اور استغفار کا تھا۔ ہر مشکلات کا حل تسبیح میں ہے، استغفار میں ہے، صبر و برداشت میں ہے، استقامت میں ہے۔